السلام علیکم پیارے بچوں، رکشی آپا آج پھر آپ کے لیے ایک بڑی مزے کی کہانی لے کر آئی ہیں۔ پیارے بچوں، آج کی کہانی میاں جی کی حویلی کی کہانی ہے۔ لاہور شہر میں ایک پرانی حویلی میں بچوں میاں جی رہتے تھے۔ میاں جی کے 7 بیٹے تھے، بیٹی کوئی بھی نہیں تھی۔ میاں جی نے اس حویلی میں اپنے بچوں کے علاوہ اپنے 3 بھائیوں کو بھی ساتھ رکھا ہوا تھا۔ میاں جی کی عمر اس وقت 90 سال تھی، لیکن صحت کے لحاظ سے وہ بہت اچھے تھے۔ صبح سویرے اٹھتے ہی چاروں طرف پھیلے سبزے پر وہ پیدل چلتے، ٹھنڈی گھاس کا مزہ لیتے، تمام پودوں کو خود پانی لگاتے اور پرندوں کو ڈھیر سارا دانہ ڈالتے۔ یہ تمام پرندے اس حویلی میں 100 سال پرانے درختوں پر رہتے تھے۔ ہو سکتا ہے یہ پرندے بھی نسل در نسل اسی حویلی میں رہتے چلے آئے ہوں۔ میاں جی کے بھائی بھی اسی لیے اس حویلی میں رہ رہے تھے کہ میاں جی جو سب سے بڑے تھے، انہوں نے اپنے چھوٹے بھائیوں کو کرائے کے مکانوں میں جا کر رہنے سے منع کیا اور کہا کہ اس حویلی میں ہم سب مل جل کر رہیں گے۔ اب بچوں، نسل در نسل چلنے والی اس خاندانی حویلی، جس کے بہت بڑے بڑے کمرے، بہت اونچی اونچی چھتیں تھیں، اس میں میاں جی کے 3 بھائیوں کے خاندان اور پھر میاں جی کی اولاد یعنی 7 بیٹوں کے کنبے رہائش رکھتے تھے۔ بچوں، اس خاندان میں اگر بچوں کو گنا جاتا تو وہ تقریباً ملا جلا کر 30 سے کم نہ ہوں گے۔ یہ سب لڑکے لڑکیاں آپس میں دوست بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے اور کزنز بھی تھے۔ وہ آپس میں خوب کھیلتے، پکڑن پکڑائی، بیڈمنٹن، کرکٹ، جس میں لڑکے لڑکی کا کوئی بھی الگ خانہ نہیں تھا۔ سب اکٹھے مل کر بارشوں میں نہاتے اور کھیلتے۔ لیکن بچوں، ایسا بھی نہیں تھا کہ ان کے بیچ لڑائیاں نہ ہوتی ہوں۔ ان بچوں کی مختلف باتوں پر خوب جنگ و جدل بھی ہوتی تھی۔ لیکن بچوں، مزے کی بات یہ تھی کہ یہ سب بہت جلد سب کچھ بھول بھال کر دوبارہ ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کر لیتے اور گھل مل جاتے۔ میاں جی ابھی تک فیملی کے سربراہ تھے۔ کوئی مسئلہ ہوتا تو میاں جی کو ثالث بنا کر فیصلہ کروا لیا جاتا اور میاں جی ہمیشہ انصاف سے کام لیتے۔ جو بھی کوئی قصوروار ہوتا اسی کو سمجھاتے۔ بچوں میں لڑائیاں اکثر مختلف چیزوں پر ہو جاتی کہ فلاں بچے نے میرا بال چھپا لیا ہے، فلاں نے فلاں کی شرٹ پہن لی ہے، کسی نے میرے حصے کا کھانا کھا لیا ہے۔ سو بچوں، چھوٹی چھوٹی باتیں جو دیکھنے میں تو معمول کی باتیں ہیں، جن پر اکثر فساد اور ہنگامہ کھڑا ہو جاتا۔ 2 پارٹیاں بن جاتی، آدھے بچے ایک طرف اور آدھے ایک طرف ہو جاتے اور ایک دوسرے کو خوب سناتے۔ جب بات گالم گلوچ تک آتی تو پھر حویلی کے بڑے لوگ سب کو کان پکڑوا کر ان سب بچوں کو مرغا بنا دیتے اور مرغے بن کر سب اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے۔ یہ منظر بہت مزے کا ہوتا، قابل دید ہوتا۔ آخر میں جب مسئلہ حل ہو جاتا تو سب بچے خوب کہے لگا لگا کر ہنستے اور دوبارہ اپنی حرکتوں میں مگن ہو جاتے۔ اس شور اور گہما گہمی بھری حویلی میں بہت سی کہانیاں بنتی رہتی تھی۔ ایک بار کیا ہوا بچوں کہ اوپر تلے رات کو سوتے وقت ان بچوں کے مابین جھگڑے شروع ہو گئے کہ فلاں کمرے میں میں نہیں سوؤں گا، جس بستر پر کوئی اور سوتا ہے میں تو اس پر سونے کے پسند ہی نہیں کرتا، میں تو اس پر نہیں سو سکتا۔ ان جھگڑوں سے بچوں میاں جی بہت تنگ آ گئے تھے، کیونکہ یہ تمام جھگڑے رات کے وقت شروع ہوتے اور رات گئے تک کمروں میں خوب لڑائی، جنگ و جدل اور مار کٹاس ہو جاتی۔ جب بچوں یہ جھگڑے طول پکڑتے گئے تو میاں جی آخر جلال میں آ گئے اور ایک دن انہوں نے شام ہونے سے پہلے مغرب کے قریب بچوں کی میٹنگ کال کی اور سب سے کہا کہ مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے تمام بچے صحن میں بوڑھے برگد تلے جمع ہو جائیں۔ سب بچے بڑے حیران تھے کہ کیا میاں جی سب کی کلاس لینے والے ہیں؟ کیا سب کو مرغا بنایا جائے گا؟ کیا سب کو تپتی ہوئی زمین پر ننگے پاؤں چلنے کی سزا ملے گی؟ سب بچوں کی پلٹون صحن میں جمع ہونے لگی۔ میاں جی اپنی لاٹھی ٹیکتے ہوئے تشریف لے آئے اور پوچھا، کون کون رات کو سونے کے بستروں پر اور چادروں پر اور تکیوں پر لڑائیاں کرتا ہے؟ مجھے سب پتا چل گیا ہے کہ کس بچے نے کس دوسرے سے ضد لگا رکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج میں تم سب کو ایک ایسا منظر دکھاؤں گا جس کے بعد تم لوگ شاید مل جل کر سونے کی عادت ڈال لو گے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ بستر، یہ تکیا، یہ جگہ میری ہے۔ سب بچے بہت حیران اور فرما برداری سے میاں جی یعنی اپنے دادا کی باتیں سن رہے تھے، لیکن تھے وہ بہت حیران اور پریشان۔ ان کی سمجھ سے باہر تھا کہ آخر کیا ہونے والا ہے، میاں جی کیا دکھانے والے ہیں، کیونکہ میاں جی نے فل سرپرائز رکھا ہوا تھا۔ عصر اور مغرب کے بیچ بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ تمام پرندے علیہ صبح دانا چگنے کے بعد، ادھر ادھر دن گزارنے کے بعد
واپس اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں۔ یہ پرندے غول کے غول آسمان پر اٹھتے ہوئے اپنی منزلوں یعنی اس مقام کی طرف روزانہ شام کو سفر کرتے ہیں جہاں انہیں سونا ہوتا ہے۔ پرندوں کا بھی کوئی گھر ہوتا ہے بچوں، اور یہ گھر درختوں پر ہوتا ہے۔ سو بچوں، پرندوں کے بستر تو لگتے ہی درختوں پر ہیں۔ ایک دو نہیں، ہزاروں پرندے ایک ہی درخت میں گھس کر ادھر ادھر شاخوں پر بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہیں، اور یوں ان کی رات گزر جاتی ہے۔ رات ہونے کے بعد بچوں، آپ نے کبھی پرندوں کا شور سنا ہے؟ کبھی ان کی کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی دھینگا مشتی؟ ہاں، یہ سب دن کے وقت پرندوں میں بھی دکھائی دیتا ہے۔ جیسے انسانوں میں، اسی طرح پرندوں میں بھی ایک روٹی کے ٹکڑے، گوشت کی ایک بوٹی، ایسی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر دو پرندے ایک دوسرے کو خوب چونچے مارتے ہیں، اور بسا اوقات اپنے دوستوں کو مدد کے لیے بھی بلاتے ہیں۔ سو بچوں، میاں جی نے سب بچوں سے کہا کہ خاموشی سے دیکھتے چلے جاؤ کس طرح ان درختوں پر شام کے وقت سینکڑوں پرندے آتے ہیں اور کیسے خاموشی سے سو جاتے ہیں۔ ہاں، سونے سے پہلے وہ خوب باتیں کرتے ہیں اور آنے والی صبح کے کاموں کو طے کرتے ہیں یا گزرے ہوئے دن کی کہانیاں ایک دوسرے کو سناتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی رات کا اندھیرا پھیلتا ہے، یہ پرندے اکٹھے ایک ہی درخت پر سکون سے سو جاتے ہیں۔ تو میرے بچوں، میاں جی نے کہا، اے میرے بچوں، یہ پرندے کیا تم سے بہتر ہیں؟ انسان کو اللہ نے زیادہ عقل عطا کی ہے، اس میں زیادہ صبر کا مادہ رکھا ہے، تو پھر تم لوگ رات کو سونے سے پہلے چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں پر کیوں جھگڑتے ہو؟ سب بچوں نے میاں جی کی ہمراہی میں شام کے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کیسے یہ پنچھی اپنے اپنے بستر پر بیٹھ کر خوب گہما گہمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، لیکن آخر کار رات ہوتے ہی ان کے بستروں پر خاموشی چھا جاتی ہے اور وہ سب رواداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سکون سے سو جاتے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر بچوں نے سر جھکا لیے اور پرندوں کے درختوں پر مل جل کر سونے کی حقیقت جان کر یہ تمام بچے شرمندہ ہوئے۔ انہوں نے میاں جی سے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ بھی پرندوں کی طرح اپنی حویلی میں، اپنے کمروں میں، اپنے بستروں پر سکون اور اطمینان سے سویا کریں گے اور بے وجہ ہنگامہ آرائی سے پرہیز کریں گے۔ سو بچوں، کیسی لگی آج کی کہانی؟ روز کی طرح کل تک رکشی آپا آپ سے اجازت چاہتی ہیں۔ کل پھر ایک اور پیاری سی مزے کی کہانی کے ساتھ میں پھر آپ کے پاس آؤں گی۔